بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجیے اور کمنٹ پہ اپنی قیمتی رائے ضرور دیا کیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ عمر کو جانا تھا پولیس اسٹیشن، لائبہ کی لاش کو لے کر گھر جانا تھا۔ وفا، تم سے ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو سونو، مجھے یہاں کون لے کر آیا تھا؟ وفا سونیا کو دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں کون تھا، لیکن سونو، میں نے اس کی آنکھوں میں ایک درد دیکھا تھا، جیسے کسی اپنے کو کھو دینے کا درد ہو، ڈر ہو۔ پتہ نہیں وہ شخص کون تھا، لیکن تمہیں اپنا خون دے کر اس نے تمہاری جان بچائی ہے۔ سونیا خاموش ہو گئی۔ اسے پتہ تھا اس کی جان بچانے والا کوئی اور نہیں، پاشا ہے۔ اسے اس کے لیے دکھ ہوا تھا، لیکن وہ عمر سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ اس کا محرم تھا، اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ وہ کیسے اس کے ساتھ رہ سکتی تھی؟ اس نے بس فیصلہ کر لیا تھا، وہ کل ہی عمر کو کبیر کے بارے میں بتائے گی۔ وہ اب اور اپنے لیے مشکلیں نہیں پیدا کرنا چاہتی تھی۔ شازم ہاسپٹل کے لیے نکلا تو اسے بہت جلدی تھی، کیونکہ زمل ناشتہ نہیں کر رہی تھی۔ وہ صرف شازم کے ہاتھ سے ہی ناشتہ کرتی تھی۔ جب شازم اس کے پاس پہنچا تو زمل کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، کسی کو پا لینے کی چمک۔ کیا ہوا گڑیا، تم ناشتہ کیوں نہیں کر رہی؟ دوست، مجھے ان کے ہاتھ سے ناشتہ نہیں کرنا، مجھے آپ کے ساتھ کرنا ہے۔ چلو جی ٹھیک ہے، ہم کروا دیتے ہیں، وہ مسکراتا ہوا بولا اپنی گڑیا کو ناشتہ۔ دوست، آپ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیں نا، میں بالکل بھی آپ کو تنگ نہیں کروں گی۔ وہ معصومیت سے بولی ٹھیک ہے، میں لے جاؤں گا، تم کھانا کھاؤ پہلے۔ وہ خوش ہو گئی تھی۔ اسے پہلے داجی سے بات کرنی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا رات کو ہی داجی سے بات کرے گا، پھر ہی لے کر جائے گا۔ پاشا کی صبح آنکھ کھلی تو پہلے تو اسے سمجھ نہ آیا وہ کہاں ہے، لیکن جلد ہی اس کے ذہن میں سونیا کا خیال آیا تو ہاسپٹل کال کی۔ سونیا نام کی پیشنٹ کے بارے میں پوچھا، انہوں نے بتایا وہ ٹھیک ہے، کل تک ڈسچارج بھی مل جائے گا۔ تو پاشا کی آنکھوں میں آنسو نکلے تھے شکرانے کے۔ اتنا پیار کرتے ہیں ان سے جن کے لیے رب کے آگے گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہے تھے۔ جنت جو ناشتہ دینے آئی تھی فون پہ بات کرتا سن پوچھ بیٹھی، میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں۔ پیار نہیں بلکہ عشق کرتا ہوں۔ یہ سن کر جنت کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اسے لگا کہ وہ سانس مشکل سے لے رہی ہے، لیکن وہ مجھے کبھی مل نہیں سکتی، قسمت نہیں ملنے دے گی۔ جنت کو اپنے عشق کو کسی اور کے لیے تڑپتا دیکھ دکھ ہوا تھا۔ پاشا نے اسے دیکھا، جس کی ہلکی سبز آنکھوں میں نمی تھی۔ آپ کو کیا ہوا؟ کچھ نہیں، وہ بابا آپ کو ناشتے کے لیے بلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ عمر صبح لائبہ کی لاش کو لے کر گھر پہنچا تو ایک کہرام مچ گیا تھا۔ سکینہ بیگم تو بس لائبہ کو دیکھتی جا رہی تھی۔ ان کی جان سے پیاری بھانجی آج ان کے سامنے مردہ پڑی تھی۔ کس نے مارا ہے میری بھانجی کو؟ وہ چیخی تھی، امی یہ آپ کی بھانجی کے کرتوتوں کی وجہ سے ہی ہوا ہے، وہ آج یہاں تک پہنچی ہے۔ اس لڑکی کی موت پر سب ہی باتیں کر رہے تھے، کبیر تو گھر آیا ہی نہیں تھا۔ سکینہ بیگم نے کئی دفعہ کبیر کو کال کی تھی، اس نے اٹھائی ہی نہیں۔ عمر نے بتایا کہ وفا اور سونیا ہاسپٹل میں ہیں، لائبہ کو دفنا دیا گیا تھا، سب باری باری چلے گئے تھے۔ سکینہ تو جیسے پاگل ہونے کو تھی۔ عمر کو بھی دکھ تھا، وہ اس سے ہمدردی محسوس کر رہا تھا۔ پاشا نے بھی ناشتہ کر کے میڈیسن کھا لی تھی، اب وہ گھر جانا چاہتا تھا۔ انہیں یہ لوگ بہت اچھے لگے تھے، لیکن وہ ایک دفعہ ہاسپٹل جا کر خود سونیا کو دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اب سیدھا کبیر کے پاس جانا چاہتا تھا، اسے سبق سکھانا تھا اور اس سے اوان کے بارے میں پتہ کرنا تھا۔ عشق نے اسے ابھی اتنا نکما نہیں کیا تھا کہ وہ اپنی جان عزیز کا بدلہ نہ لے سکے۔ وہ ان سے اجازت لے کر نکلنے لگا تو سلمان صاحب نے اسے دعائیں دے کر رخصت کیا تھا۔ تم ہمیشہ خوش رہو۔ تو اس کے چہرے پر ایک افسردہ سی مسکراہٹ آئی، اور یہ اس کے مسکراہٹ پلر کے پیچھے چھپے ہوئے وجود نے دیکھی تھی تو اس کے دل کو ٹھیس پہنچی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک کالے رنگ کا آنچل پلر کے پیچھے کھڑا نظر آیا۔ وہ سر جھٹک کر باہر نکل گیا۔ جنت اس کے جانے کے سے افسردہ رو رہی تھی۔ وہ اپنے آنسو اس ستمگر کو نہیں دکھانا چاہتی تھی، وہ اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، اس لیے وہ اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ ابھی سلمان صاحب کو بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی، دروازے پر دوبارہ سے دستک ہوئی تو سلمان صاحب نے دروازہ کھولا تو سامنے اکبر کو دیکھ سلمان صاحب نے جلدی سے دروازہ بند کرنا چاہا۔ اس نے سلمان صاحب کو دھکا دیا،
ارے بڈھے، میرے سے کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ ایک غیر کو تو نے ساری رات اپنے گھر میں رکھا ہے، اس لڑکے سے تجھے ڈر نہیں لگا؟ وہ تمہاری طرح ہونڈا نہیں تھا، اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ پہلے ہی ہارٹ پیشنٹ تھے اور دھکا لگنے سے دل میں تکلیف سی اٹھی تھی، لیکن انہیں اپنی بیٹی کی پرواہ تھی۔ آج تو میں تیری بیٹی کو اپنی رکھیل بنا کر ہی لے کر جاؤں گا۔ کہاں ہے وہ؟ جنت، جو سلمان صاحب کو گرتا ہوا دیکھ کر جلدی سے نقاب کر کے آئی تھی، جلدی سے سلمان صاحب کو اٹھانے لگی تو اکبر نے اس کا بازو پکڑ کر نقاب ہٹانا چاہا۔ آج تو میں تیرا دیدار کر کے رہوں گا، تیرے حسن کو دیکھوں گا۔ وہ خباثت سے ہنسا تھا۔ جنت نے زور سے آنکھیں میچی تھیں، لیکن نقاب نہ اترتا دیکھ اس نے آنکھیں کھولی تھیں، اور سامنے وہی آنکھیں دیکھ دل کو خوشی ہوئی تھی۔ وہ جو اپنا موبائل بھول گیا تھا وہ واپس لینے آیا تھا، کیونکہ اس میں اس کا سارا ڈیٹا اور اس کی گلابوں کی تصویریں تھیں۔ غیر لڑکی کو سامنے بدتمیزی کرتا دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ نقاب اتارتا اس نے ہاتھ پکڑ لیا۔ ابے کون ہے تو؟ تیری ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ وہ رعب سے بولا تھا، کیونکہ وہ ابھی سامنے والے کو جانتا نہیں تھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی کسی لڑکی کے ساتھ ایسا کرنے کی؟ تیری اوقات نہیں کہ تو میرے سامنے بول سکے۔ وہ دور پھینکتا ہرایا تھا۔ کون ہے تو؟ اس نے پاشا کو دھکا دینا چاہا۔ پاشا ہوں میں، پاشا، کالی دنیا کا بادشاہ، جس سے تیرے جیسے کیڑے مکوڑے میرے نام سے کانپتے ہیں۔ ایک دفعہ تو اکبر بھی اس کے رعب اور دبدبے میں آ گیا تھا۔ میں کیسے مان لوں کہ تو پاشا ہے؟ پاشا نے ایک مکہ رکھ کے مارا، جس سے اس کے ناک سے خون بہنے لگا۔ پاشا صبح ہی اپنے گارڈز کو کال کر چکا تھا، وہ بھی آ چکے تھے۔ سارا محلہ سلمان صاحب کے گھر کے باہر اکٹھا ہو چکا تھا۔ وہ بھی اس اکبر سے تنگ آ چکے تھے، آئے روز بہن بیٹیوں کو تنگ کرتا رہتا تھا۔ جنت اور سلمان صاحب تو ڈر کر ایک طرف کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ انہوں نے بھی پاشا کا نام نیوز میں سنا تھا۔ وہ ڈر گئے تھے کیونکہ کل تک وہ ان کے لیے انجان تھا۔ پاشا بھی ایک خاص مقصد کے لیے باسط خان سے پاشا بنا ہوا تھا، اور وہ اپنے دشمن کے لیے بے رحم پاشا تھا، اور اس کے دشمنوں میں اس کا بہترین دوست بھی تھا۔ کچھ غلط فہمیاں دل کے رشتوں کو دور کر دیتی ہیں، دوست دشمن بن جاتے ہیں۔ پاشا، مجھے معاف کر دو۔ اکبر بھی اس سے معافیاں مانگنے لگا۔ جب اس نے گارڈز دیکھے تو پتہ چلا وہ واقعی ہی کوئی بڑا آدمی ہے، لیکن اس نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا اور وہ اسے وہاں سے لے گئے۔ تمہارا تو وہ میں علاج کروں گا، اپنے ٹھکانے پر علاج کروں گا کہ یاد کرو گے۔ سلمان صاحب کو اچانک سے دل میں درد اٹھا، وہ نیچے بیٹھتے چلے گئے۔ بابا بابا اٹھیں، اور جنت رونے لگی۔ پاشا جلدی سے آگے ہوا اور اٹھا کر ہاسپٹل لے گیا، اور ساتھ میں جنت بھی چلی گئی۔ جنت مسلسل رو رہی تھی، پاشا بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ پاشا پر ان کا احسان تھا، انہیں اس کا اتنا خیال رکھا، وہ تنہا نہیں چھوڑ کے جا سکتا تھا انہیں۔ وہ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا تو بتایا کہ ان کے پاس ٹائم کم ہے اور وہ کسی پاشا نام کے انسان سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو پاشا بھی حیران ہوتا اندر چلا گیا۔ جنت تو ٹائم کم سن کر تھم سی گئی تھی۔ جی انکل، بادشاہ نے اندر جا کر ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، بیٹا میرے پاس ٹائم کم ہے اور میں نہیں جانتا میرے بعد میری بیٹی کا کیا ہوگا۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، تم میری بیٹی کو اپنے دسترس میں لے لو۔ پاشا یہ سن کر ساکن ہوا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ انکل؟ سلمان صاحب کا سانس اکھڑنے لگا۔ یہ میری آخری خواہش سمجھ کر پوری کر دو پاشا۔ سب کچھ بھول کے پاشا کو آخر ماننا ہی پڑا۔ جنت کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ سکتے میں چلی گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ جنت باسط خان بن گئی تھی۔ وہ خوش بھی تھی کہ اسے اس کی محبت مل گئی، لیکن اس حالت میں محبت ملی وہ یہ بالکل نہیں چاہتی تھی۔ ابھی نکاح ہوا تھا کہ سلمان صاحب کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں، لیکن وہ بچ نہ سکے۔ جنت کا دل کیا وہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ اس نے اچانک ہی پاشا کے کندھے پر سر رکھا اور اس کے آنسو اس کی شرٹ کو بھگو رہے تھے۔ پاشا کا دل تھما تھا، لیکن خود کو سنبھال گیا۔ سلمان صاحب کی میت کو گھر لے آئے، تھوڑی دیر بعد دفنا بھی دیا، اور پھر جنت پاشا کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ سارے راستے وہ روتی ہوئی گئی تھی۔ پاشا کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ اسے چپ کروا سکے، اور جنت بھی سوچتی رہی کہ ہمدردی میں شادی کی ہے، ورنہ وہ تو سونیا سے محبت کرتے تھے۔ رات کو وہ اسے لے کر گھر پہنچا تو وہ جلدی سے باہر نکل گیا، اسے کمرہ دکھا کر اور ایک کام والی کو اس کے خیال رکھنے کا کہہ کر، کیونکہ وہ ابھی سونیا کو دیکھنا چاہتا تھا۔ جنت کو پتا تھا وہ کہاں جا رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن اسے صبر کرنا تھا تو اپنی محبت کو اپنے محرم کے دل میں پیدا کرنا تھا۔
پاشا ہاسپٹل گیا تو وہاں وفا نماز ادا کرنے کے لیے پرے روم میں گئی ہوئی تھی، سونیا سوئی ہوئی تھی، عمر بھی سونیا کے ڈسچارج پیپر بنوانے گیا ہوا تھا۔ سونیا کو آج چھٹی مل جانی تھی۔ اسے سویا ہوا دیکھ کر پاشا کے چہرے پر اطمینان بکھرا تھا۔ آئی ایم سوری سونیا، میری وجہ سے آپ یہاں پر ہیں۔ اتنی عزت سے بلا رہا تھا وہ، اس سے عشق کے بعد پہلی عزت کرتا تھا وہ سونیا کی۔ پتہ نہیں یہ کیسا عشق تھا اس کا کہ اس کی طرف غلط نظر سے بھی دیکھنا وہ گناہ سمجھتا تھا۔ سونیا نے آنکھیں کھول کر پاشا کو دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ باسط! سونیا نے پکارا تو باسط خان کو لگا اس کا دل رک سا گیا ہے۔ اس کے نام لینے سے باسط نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور دوبارہ سے نظریں جھکا گیا۔ مجھے معاف کر دے سونیا، اگر میں آپ کو کڈنیپ نہ کرتا تو اب آپ یہاں نہ ہوتی، لیکن میرے عشق نے مجھے مجبور کیا تھا۔ لیکن میں خوش ہوں کہ آپ کی زندگی میں عمر جیسا ہم سفر ہے جو آپ سے بہت پیار کرتا ہے۔ شاید میں اسی لائق تھا، پہلے دوستی نے مجھے دھوکہ دیا، اس کا دکھ ملا اور آج میرا عشق مجھ سے دور ہو گیا۔ نہ جانے کب سے وفا اور عمر دونوں ان کی باتیں سن رہے تھے۔ وفا کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے تھے، لیکن عمر تو حیران نظروں سے پاشا کی باتیں سن رہا تھا اور سونیا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں اندر آ گئے تو پاشا نے عمر کو دیکھا۔ عمر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں درد اور کسی کے چھن جانے کی تکلیف تھی۔ تو تم نے میری بیوی کو کڈنیپ کیا تھا، وہ اس پر جھپٹا تھا۔ سونیا نے اسے روکا۔ عمر رک جائیں، اگر یہ اس وقت لائبہ اور کبیر کو نہ روکتا تو میں آج تمہارے سامنے نہ ہوتی۔ یہ ہمارا محسن نے مانا کہ اس سے غلطی ہوئی، مگر وہ نادم ہے اور اسی نے میری جان بھی بچائی ہے۔ کیا مطلب؟ دونوں کو شوق لگا تھا۔ ہاں، باسط نے مجھے اغوا کیا تھا، لیکن کبیر اور لائبہ کے کہنے پر۔ باسط نے پوری بات بتائی کہ کیسے کبیر کی بری نظر تھی سونیا پر اور باسط کا سونیا سے عشق کرنا، اسے اپنے پاس رکھنا، پھر کبیر کا سونیا کے ساتھ بدتمیزی کرنا اور پھر لائبہ کو مارنا۔ عمر کا دل کیا کہ وہ کبیر کو اپنے ہاتھوں سے مار دے جس نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی، اور وہ تصویریں بھی جھوٹی تھیں جس کی وجہ سے تم نے اپنی پاک بیوی پر شک کیا تھا۔ تو عمر نے اپنے اس غلطی کی وجہ سے سر جھکا دیا۔ وہ واقعی ہی غلطی پر تھا، اسے سونیا پر یقین ہونا چاہیے تھا۔ تھینکس بھائی، آپ نے میری دوست کو بچایا۔ تو باسط نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ میرا عشق تھا کہ میں نے اپنا خون دے کر بھی اس کی جان بچائی، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ سونیا اور عمر ہمیشہ ساتھ رہیں اور خوش رہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلا تھا۔ یہ کوئی اس وقت اس سے پوچھتا کہ اپنی پسندیدہ چیز کسی کو دینے سے دل پر کیا گزرتی ہے، کوئی پاشا سے پوچھتا۔ پاشا کو پیار محبت پر یقین نہیں تھا، لیکن اسے پہلی نظر میں سونیا سے پیار ہو گیا تھا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کسی سے پیار کر سکتا ہے، لیکن اسے پیار بھی اس سے ہوا جو اس کے حصے میں نہیں آنے والی تھی، جو اس کے نصیب میں نہیں تھی۔ عمر کو آج اپنے پیار پر شک ہوا تھا کہ شاید وہ سونیا سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا پاشا اس قدر ٹوٹ کر چاہتا ہے سونیا کو۔ اور عمر کو پاشا نے ایک نظر دیکھا اور ایک نظر سونیا کو۔ سونیا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، سائی کی طرح تمہاری حفاظت کروں گا۔ تم کبھی اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھنا۔ میں نے تمہیں چھوڑ تو دیا ہے، لیکن میرے دل سے تم کبھی نہیں جا سکو گی۔ میں چاہتا تو سونیا آپ کو اپنے پاس رکھ سکتا تھا، لیکن اپنے محبوب کے دل میں اپنے لیے نفرت پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا آپ کے دل میں میرے لیے کبھی جگہ نہیں بن سکتی، کیونکہ آپ کے دل میں تو پہلے سے ہی عمر ہے، اسی لیے میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ آپ اپنی عمر کے ساتھ خوشحال زندگی گزارو۔ سونیا کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے کہ کوئی اس قدر ٹوٹ کر بھی اسے چاہ سکتا ہے، اور وفا نے تو رشک سے پاشا کی طرف دیکھا تھا کہ کیسا عظیم شخص ہے جو اپنی محبت کو اس قدر ٹوٹ کر چاہتا ہے۔ پاشا نے ایک نظر عمر کو دیکھا۔ عمر، تم سونیا کا ہمیشہ خیال رکھنا، ہمیشہ اس کے پاس رہنا۔ جس دن مجھے لگا کہ تم سونیا کے لائق نہیں ہو، تم سونیا کا خیال نہیں رکھ سکتے، اسی دن میں سونیا کو اپنے پاس لے جاؤں گا اور تم بھی مجھے نہیں روک سکو گے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اسے میری وارننگ سمجھ لو۔ پاشا نے عمر کی آنکھوں میں جھانکا۔ عمر نے اسے گھورا کہ کیسے میرے سامنے ہی میری بیوی کو لے جانے کی باتیں کر رہا ہے۔ پاشا ایک نظر سونیا کو دیکھ کر چلا گیا۔ سونیا کو پاشا کے لیے برا محسوس ہوا تھا، لیکن اس کے پاس اس کا محرم تھا، وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ پاشا کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ چلو سونیا، گھر چلیں۔ تو سونیا بھی اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ سونیا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ کبیر تمہیں تنگ کرتا ہے؟ عمر نے تھوڑا غصے سے پوچھا۔ عمر، اس نے مجھے دھمکی دی تھی وہ تم کو جان سے مار دے گا، اسی لیے میں ڈر گئی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ تم ایک دفعہ مجھے بتاتی تو یہ موقع نہ آتا۔ اچھا نا عمر، پلیز معاف کر دینا، آئندہ نہیں چھپاؤں گی، سب کچھ بتاؤں گی، کچھ نہیں چھپاؤں گی۔
اب تو آپ میرے ساتھ ہیں نا، پلیز نا۔ وہ پیار سے مناتے ہوئے بولی۔ عمر بھی اس کی بات سن کر ہنسنے لگا۔ شکر ہے عمر تم مان گئے، ورنہ پتہ نہیں مجھے کیا کیا کرنا پڑتا۔ کچھ نہیں بیگم، تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑتا، تم ویسے ہی حکم کر دو، میں اپنی جان بھی دے دوں گا۔ سونیا مسکرانے لگی۔ باسط بھی ہاسپٹل سے نکل کر گھر کی طرف ہی جا رہا تھا کہ اس کی گاڑی کی ٹکر کسی اور کی گاڑی سے ہوئی۔ وہ غصے سے باہر نکلا، لیکن سامنے والے دو وجودوں کو دیکھ کر اس کی سانسیں رک سی گئی تھیں۔ اور ابان اور حیدر کا بھی یہی حال تھا۔ کتنے عرصے بعد وہ اپنے جانے عزیز دوست کو دیکھ رہے تھے۔ باسط ابان جلدی سے اس کی طرف گیا، لیکن باسط کو اپنے ہاتھ کھڑا کر کے اسے روک دیا۔ باسط نہیں، پاشا ہوں میں۔ باسط 5 سال پہلے مر گیا تھا۔ دنیا کے لیے تو پاشا ہوگا، لیکن ہمارے لیے ہمارا دوست باسط ہی ہو۔ حیدر بھی اس کی طرف بڑھا، لیکن پاشا انہیں اگنور کرتا جلدی سے گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا۔ اسے لگا تھا 1 منٹ اور وہاں رکا تو ضبط کھو دے گا اور بدلہ بھول جائے گا اور دونوں کو گلے لگا لے گا، لیکن وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے اپنا وعدہ پورا کرنا تھا۔ ابان اور حیدر تو ساخت سے اسی جگہ کو دیکھ رہے تھے جہاں تھوڑی دیر پہلے ان کا دوست کھڑا تھا، لیکن آج وہ دوست نہیں، کالی دنیا کا پاشا کھڑا تھا۔ حیدر، وہ ایسا تو نہیں تھا؟ ابان سکتے میں ہی بولا۔ ٹھیک ہو جائے گا سب ابان، ہم سب مل کر ٹھیک کر لیں گے۔ حیدر، میں آج حویلی جا رہا ہوں، کچھ دن تک آؤں گا، تم آفس کو دیکھ لینا۔ اوکے ٹھیک ہے، تم جاؤ، بھابھی انتظار کر رہی ہوں گی۔ ابان مسکرانے لگا۔ وفا کے ذکر سے اس کے چہرے پر ہمیشہ سے مسکراہٹ لے آتا تھا۔ پاشا کے لیے ابان شاہ کو قتل کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن وہ خود اپنے ہاتھوں سے ابان شاہ کو نہیں مار سکتا تھا۔ جو بھی تھا، وہ اس کا جگری دوست تھا، وہ اس کو ایک دفعہ بھی نہیں مارنا چاہتا تھا۔ وہ اس کو ساری زندگی کا دکھ دینا چاہتا تھا جیسے ابان شاہ نے اس کو دیا تھا۔ آج پھر وہ اس کے سامنے آ کر اسے کمزور کرنے لگے تھے۔ تم نے کیوں کیا ابان، ایسا کیوں؟ اپنے دوست کا تو خیال رکھا ہوتا۔ وہ آج پھر سے رونے لگا تھا۔ پہلے ہی وہ سونیا کی وجہ سے پریشان تھا اور ابان شاہ کے سامنے آنے سے وہ اور زیادہ ٹوٹ گیا تھا۔ وہ مضبوط مرد جس کے ہاتھ کسی کو قتل کرتے ہوئے رکتے نہیں تھے، اپنے دوستوں کے سامنے کمزور پڑ رہا تھا۔ کسی کے عشق نے اسے پاشا سے دوبارہ باسط خان بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن اب دل کے درد کی وجہ سے دوبارہ سے بے رحمی کا خول چڑھا دیا تھا اس نے اپنے اوپر۔ وہ دوبارہ سے پاشا کے روپ میں آیا تھا۔ شاید اب وہ کبھی باسط نہ بن سکے۔ شاذم رات کو لیٹ واپس آیا تو کمرے میں نین کو جگتے ہوئے پایا۔ شازی، تم اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ کمر پر بازو ٹکائے دروازے پر کھڑی پوچھ رہی تھی۔ ہائے ڈارلنگ، آج تو پوری پولیس افسرنی لگ رہی ہو۔ وہ جو دوپٹے کے بغیر کھڑی تھی اس کے دیکھنے کے انداز سے سرخ ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ لیا اور دوبارہ سے پوچھنے لگی، ڈارلنگ آج بہت ہاٹ لگ رہی ہو، دل بے ایمان ہو رہا ہے۔ وہ اسے اگنور کرتا ہے، وہ اسے کنفیوز ہوتا دیکھ رہا تھا۔ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ چورے انسان، دفع ہو جاؤ، میری ہی غلطی ہے جو میں تمہارے انتظار میں بیٹھی تھی۔ اس سے اچھا ہے میں سو جاتی۔ ڈارلنگ، آج چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا تمہیں؟ اس کی گلابی رنگت کو دیکھتا ہوا بولا۔ بے شرم انسان، تمہیں شرم نہیں آتی مجھ سے ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ ڈارلنگ، تم میری بیوی ہو، اب میں کسی اور سے تو کروں گا نہیں ایسی باتیں، اور اپنی بیوی سے کیسے بھی بات کر سکتا ہوں؟ وہ اس کی باتوں سے بے بس ہوئی تھی۔ وہ اس کو بے بس ہی کرنا چاہتا تھا، وہ جو وہ کر چکا تھا، اور وہ اس کے گال پر کس کر کے جلدی سے اٹھ گیا۔ نین نے جلدی سے گال پر ہاتھ رکھا اور منہ کھولے شازم کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ڈارلنگ، اب ایسے ہی سونے کا ارادہ ہے یا سونے کا ارادہ ہی نہیں؟ وہ شرارت سے بولا۔ کہیں تم میرا انتظار تو نہیں کر رہی، بدتمیز چچورے کہیں کہ اس نے تکیہ اٹھا کر اسے مارا تھا۔ وہ جلدی سے نارمل ہوئی اور ایک مسکراہٹ نین کے چہرے پر آئی تھی۔ پاشا گھر پہنچا تو اس کو خیال آیا کہ اس کی ایک عدد بیوی بھی ہے جو کہ کچھ گھنٹے پہلے اس کو گھر لے کر آیا تھا۔ وہ کمرے میں گیا تو وہ کھڑکی کی طرف منہ کر کے رو رہی تھی۔ اسے اپنے بابا کی یاد آ رہی تھی اور اکیلے گھر سے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ پاشا کی نظر تو سب سے پہلے اس کے بالوں پر گئی تھی جو کہ کمر سے نیچے آ رہے تھے، اور وہ یکدم ساخت ہوا تھا۔ اتنے پیارے بال اس نے زندگی میں کسی کے نہیں دیکھے تھے۔ اس کے دل میں چھو کر محسوس کرنے کی خواہش جاگی۔ جنت کو محسوس ہوا تھا کہ کمرے میں کوئی آیا ہے، لیکن اسے اپنے محبوب کی خوشبو سے ہی پتہ چل گیا تھا وہ باسط کے علاوہ کوئی نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی نہ مڑی۔ پاشا ٹرانس کی کیفیت میں چلتا ہوا اس کے پاس گیا تھا۔ اس نے اس کا کندھا پکڑ کر اپنی طرف موڑا
اور وہ اس کی صورت دیکھ کر ایک دم سے ساخت رہ گیا تھا۔ اتنا نور، اتنا پاکیزہ چہرہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بنا نقاب کیے تھی، سرخ و سفید رنگت، پنک ہونٹ، ہلکی سبز آنکھیں اور لمبی پلکیں۔ اس کا حسن کا جادو ایک دفعہ تو پاشا پر چل گیا تھا، اور جنت تو کنفیوز سی اپنی انگلیاں چٹخا رہی تھی۔ باسی تھوڑی دیر بعد جنت نے پکارا تو وہ جلدی سے پیچھے ہوا اور اس کی بات سنے بغیر کمرے سے ہی نکل گیا۔ پیچھے جنت زور زور سے رونے لگی تھی۔ پہلے باپ کا غم اور اب اپنے محرم کا اگنور کرنا۔ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی سوائے صبر کے۔ یا اللہ، کیا ایسا ساری زندگی چلے گا؟ میرا محرم ہی مجھ سے منہ موڑ لے گا؟ وہ سسک رہی تھی۔ صبح سے وہ تھکی ہوئی تھی، ایک پل کے لیے بھی نہیں سوئی تھی، اسی لیے اسے نیند آ رہی تھی۔ لیٹے لیٹے وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی تھی۔ ابان رات کو دیر سے حویلی پہنچا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ اس نے سوچا تھا اپنی جانم سائی کو دیکھ کر سکون حاصل کرے گا، لیکن کمرہ خالی دیکھ کر اس کا سکون غارت ہوا تھا۔ وفا کدھر چلی گئی؟ اب تو سب سو رہے ہوں گے، کہاں جا سکتی ہیں؟ اسے بھوک لگی ہوگی۔ وہ کچن میں چلا گیا اور اپنے لیے کافی بنانے لگا تو ایک خاتمہ اسے دیکھ کر بھاگی آئی۔ وہ ابان شاہ کو دیکھ کر کچن میں آئی۔ سائیں، آپ کو کچھ چاہیے تھا تو ہمیں کہہ دیتے۔ نہیں کوئی بات نہیں، آپ کو پتہ ہے چھوٹی بیوی مطلب وفا کہاں ہے؟ جی سائیں، وہ تو جب آپ گئے تھے اس کے 2 دن بعد ہی اپنے گھر چلی گئی تھی، ان کا بھائی لینے آیا تھا۔ ابان کو یہ سن کر سب سے اس کی نسیں پھول گئی تھیں۔ ٹھیک ہے جاؤ تم۔ وہ کپ شیلف پر رکھتا جلدی سے کمرے میں آیا اور ادھر ادھر چکر لگانے لگا تھا۔ اس نے ایک سرد سانس بھری۔ جانم سائی، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، اس کی سزا تم کو ضرور ملے گی۔ تم میری ملکیت ہو اور میری ملکیت ہی رہو گی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے پوچھے بغیر اپنے گھر جانے کی؟ کیوں مجھے سختی کرنے پر مجبور کر رہی ہو جانم؟ وہ ہاتھ کی مٹھی بنا کر سر پر مکے مارتے ہوئے بڑبڑایا۔ جانم سائی، تم بہت پچھتاؤ گی، اب دیکھنا تم کو کیسے سیدھا کرتا ہوں۔ وہ غصے سے سرد لہجے میں بولا۔ اسے اب صرف صبح کا انتظار تھا۔ عمر بھی رات کو وفا اور سونیا کو لے کر گھر آ گیا تھا، لیکن سکینہ بیگم نے اس کا حال پوچھنا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ صبح ابھی عمر اور سونیا ناشتہ کر رہے تھے۔ سکینہ بیگم تن فن کرتی آئیں، کمرے میں آئیں اور آتے ہی سونیا کے بال جھنجھوڑ ڈالے۔ بے غیرت، تمہاری وجہ سے میری بھانجی مری ہے، میں تم کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ بس امی، بہت ہوا، پہلے اپنی بھانجی اور اپنے بیٹے کے کرتوتوں پر دھیان دیں۔ شکر کریں کبیر ابھی میرے ہاتھوں سے بچا ہوا ہے، کسی دن وہ مجھے نظر آ گیا نا تو میں اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا اسے۔ عمر تو پہلی دفعہ اپنی ماں کی آنکھیں دھاڑ رہا تھا۔ کیا کیا ہے میرے بیٹے نے؟ سکینہ نے کہا جانے والی نظروں سے سونیا کو دیکھ کر کہا۔ آپ کے بیٹے نے میری بیوی پر گندی نظر ڈالی اور اسے اغوا کروا کر اس کی عزت اچھالنی چاہی۔ آپ کے لاڈلے بیٹے نے وہ دھاڑا تھا۔ تم الزام لگا رہے ہو میرے بیٹے پر، اس نے ہی پھانسا ہوگا میرے بیٹے کو، جیسے تمہیں پھانس کر شادی کر لی۔ وہ تو آج اپنی زبان سے زہر اگل رہی تھی۔ اور سونیا کو روتا دیکھ کر عمر نے سکینہ بیگم کو کمرے میں جانے کا کہا۔ امی آپ چلی جائیں یہاں سے، یہ نہ ہو میں کچھ ایسا کہہ دوں جس کی وجہ سے مجھے بعد میں پچھتانا پڑے۔ سکینہ بیگم تن فن کرتی چلی گئی تھی۔ عمر میرا یقین کرو، میں نے کبیر کو بس سنو، مجھے پتہ ہے تم ایسی نہیں ہو، تم تو میری بیگم ہو، میری پیاری سی محبوبہ۔ تو سونیا نے مسکرا کر عمر کو دیکھا تھا۔ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں عمر، اب کبھی مجھ سے ناراض مت ہونا۔ وہ پگلی، کبھی نہیں ہوں گا تم سے ناراض۔ چلو ناشتہ کرو، پھر مجھے جانا ہے، آج مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے پلیز۔ چلو ٹھیک ہے۔ آج کا سارا دن میری بیگم کے نام وہ اس کے مزید قریب ہوا تھا۔